اللہ نے تو فرمایا وصالح المومنین، صالح مومن بھی مولا، والملائکہ، اور باقی سارے ملائکہ بھی مولا۔ اپنے لیے تو لفظ اللہ نے چنا، نہ غوث کا چنا، نہ داتا کا چنا، نہ گنج بخش کا چنا، اللہ نے اپنے لیے لفظ الہ چنا۔ یاد رہے ہیں نا سارے؟ اپنے لیے لفظ بولیے لفظ الہ چنا۔ وہ فرماتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر بولیے۔ اب بتانے لگا وہ شرک کیسے بنتا ہے۔ اب اس نے تو فرما دیا تھا کہ کوئی الہ نہیں اس کے سوا، یا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے اس تصور توحید کی جس نے مخالفت کی اور اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہو سکتا ہے، مشرک وہ ہوگا کہ جو اللہ کو بھی الہ مانے اور اللہ کے ساتھ کسی بولیے نا یار ذرا سارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی الہ مانے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے سوا کسی اور کو غوث یا داتا نہ ماننا، نہیں، اللہ نے فرمایا میرے سوا کسی اور کو، بولیے ذرا سارے، میرے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے اس کے سوا کسی اور کو الہ مانا تو وہ کیا ہوا؟ کھل کے بولیے کیا ہوا؟ مشرک۔ اب جس نے اس کے سوا کسی اور کو مانا الہ تو وہ تو ہو گیا مشرک۔ اب ادھر تصور توحید کو گڑبڑ کرنے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ نے تو یہ بات کہی نہیں تھی، اللہ نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بولیے میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا اور الہ مانا وہ مشرک ہوا۔ اور دوسری طرف قرآن نے کہا تھا کہ اللہ بھی ولی ہے، اللہ دوست بھی ہے، اللہ مددگار بھی ہے، اللہ قریب بھی ہے، اس کا رسول دوست بھی ہے، ولی بھی ہے، مددگار بھی ہے، قریب بھی ہے، مومن دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، قریب بھی ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا تھا۔ اب قرآن کہتا رہا کہ ولی مددگار رسول بھی ہے، مومن بھی ہے۔ اب قرآن کے اس تصور کا جو انکار کر دے، قرآن کی اس آیت کا جو انکار کر دے اور وہ کہے کہ میں کسی کو مددگار نہیں مانتا اللہ کے علاوہ، تو جیسے وہاں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تھا تو مشرک ہوا تھا، اگر کسی نے اس کے سوا کسی اور کو مددگار نہ مانا جیسے ادھر مشرک ہوا تھا، ادھر قرآن کے اس تصور کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ بولیے قرآن کے اس تصور کا انکار کرنے کی وجہ، بھئی یہ قرآن کی آیت نے کہا تھا نا کہ اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار۔ اس نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ کیا میرے سوا کوئی الہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بس اس کے سوا کسی اور کو الہ نہیں ماننا۔ اس کی مثال میں اور انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ جو بتوں کو پوجنے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے یا چاند کی پوجا کرنے والے یا اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکانے والے یا جو کچھ بھی وہ بناتے تو بنا کر ان کی عبادت میں لگ جاتے، تو وہ انہیں غوث سمجھ کر نہیں عبادت کرتے تھے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ وہ ان بتوں کو غوث نہیں سمجھتے تھے، ان بتوں کو داتا نہیں سمجھتے تھے، ان بتوں کو گنج بخش نہیں سمجھتے تھے، وہ ان بتوں کو عبادت کے لائق الہ سمجھتے تھے۔ بولیے کیا سمجھتے تھے؟ وہ ان کی عبادت غوث داتا گنج بخش سمجھ کے نہیں کرتے تھے، الہ سمجھ کے کرتے تھے، چونکہ انہوں نے اس تصور توحید کی نفی کی کہ جس میں اللہ نے کہا تھا میرے سوا کوئی بولیے میرے سوا کوئی الہ نہیں، مگر انہوں نے الہ بنا دیا، انہوں نے الہ سمجھ لیا، انہوں نے عبادت شروع کر دی الہ مان کر۔ تو جیسے ادھر اس کے سوا کسی اور کو الہ مانا تو مشرک ہو گئے، اگر اس کے سوا کسی اور کو مدد، کسی اور کی مدد کا انکار کر دیا تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا تھا ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کہ اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے،
مومن بھی مددگار ہے۔ اللہ نے اس تصور کو واضح کرنے کے لیے اگلی بات بڑی اہم ہے، ایک اور لفظ کا انتخاب کیا ہے، ایک اور لفظ کا معنی اس کا بھی یہی ہے، مددگار۔ کیا ہے معنی اس کا بھی یہی ہے۔ اب سورت غالباً سورت طلاق ہے، 28واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہوا مولاہ، بولیے کیا؟ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہوا سے مراد وہ یعنی اللہ، وہ فرماتا ہے اللہ مولا ہے۔ کیا اللہ مولا ہے؟ تمہاری طرح صرف تو ہی مولا ہے؟ وہ فرماتا ہے نہیں، والملائکہ، آگے فرمایا نہیں ہوا مولاہ وجبرائیل، فرمایا میرا جبریل بھی مولا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی 1400 سال بعد کی کسی کہانی کی کتاب نہیں سنا رہا، اٹھائیے قرآن اور پڑھیے، اور ترجمہ میں پھر کہہ رہا ہوں جس کا مرضی پڑھ لیجئے۔ اس نے فرمایا ہوا مولا ہوں، میں بھی مولا، وجبرائیل میرا جبریل بھی مولا، وصالح المؤمنین، اور فرمایا جتنے صالح مومن ہیں فرمایا وہ بھی سارے مولا ہوں، انہیں بھی مولا بنا دیا۔ اب ذرا تصور کرے کہ جبریل امین علیہ السلام جنس کون سی ہے؟ ملائکہ، فرشتوں کی۔ ملائکہ میں سے تو ایک کا ذکر کر دیا تھا نا اللہ رب العزت نے، تو ضرورت نہیں تھی دوبارہ سے کسی اور کا ذکر کرنے کی، مگر اللہ رب العزت نے دوبارہ ذکر کی۔ یہاں فرمایا نا جبرائیل، تو اب ان کی نمائندگی تو ہو گئی تھی، ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ رب العزت نے، وہ جانتا تھا کہ کل کرام کو یہ اعتراض نہ کر دے، کسی کو جب آپ دلیل کے طور پہ کہیں گے نا کہ ہوا مولا ہو، اللہ مولا ہے، جبرائیل جبریل بھی مولا ہے، تو ممکن ہے کوئی دلیل دے کہ جبریل کو تو مولا اس لیے کہا کہ وہ وحی لے کے آتا ہے۔ ہمارے پھر سادہ اہل سنت کے لوگ پھر شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، تو اگر جبریل وحی لے کے آتا ہے تو اس لیے مولا ہے، تو اللہ نے صرف جبریل کا ذکر تو نہیں نہ کیا، اللہ نے تو فرمایا وصالح المؤمنین، صالح مومن بھی مولا، والملائکہ، اور باقی سارے ملائکہ بھی مولا۔ اس سے مکا دیا، باقی فرشتوں کو بھی ساتھ جوڑ دیا تاکہ کوئی یہ اعتراض ہی نہ کر سکے کہ جبریل کو مولا اس لیے کہا نبیوں میں وحی لے کے آتا، اللہ نے باقی فرشتوں کو بھی مولا بنا دیا۔ اب ذرا تصور کریں ہم کہ ایک طرف فرشتے مولا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا والملائکہ، کہ باقی ملائکہ بھی کیا ہے؟ بولیے سارے کیا ہے؟ اب آپ مولا کے لفظ پہ یقیناً پریشان ہو رہے ہوں گے کہ مولا کا کیا معنی ہے؟ مولا کا معنی بھی مددگار ہے، اور مولا کا معنی بھی دوست ہے، مددگار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں بھی مولا یعنی مددگار، جبریل بھی مولا یعنی بولتے جائیے، وصالح المؤمنین، صالح مومن بھی مولا یعنی مددگار، والملائکہ، تو باقی ملائکہ بھی مولا یعنی مددگار۔ اب ذرا تصور کریں کہ یہ تو اللہ رب العزت نے ترتیب سے اپنے مولا ہونے کا اعلان کیا، جبریل کے مولا ہونے کا اعلان کیا، صالح مومن کے مولا ہونے کا اعلان کیا، اور باقی ملائکہ کے مولا ہونے کا اعلان کیا، تو ان سب کو اللہ نے مولا فرما دیا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، ایک طرف سارے ملائکہ ہو اور ایک طرف بشر ہو، انسان ہو، دونوں میں سے بتاؤ اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ انسان، حضرت بولیے حضرت، کیوں قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسانوں کو سب سے اعلیٰ اور خوبصورت سانچے میں پیدا کیا۔ تو اگر کائنات کے سارے ملائکہ ارے مولا ہو سکتے ہیں یعنی مددگار ہو سکتے ہیں، تو ذرا سوچو